السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا معجزہ کہ کس طریقے سے ایک عیسائی بچے کو شفا ملی، اور آپ لوگ بھی پورا معجزہ دیکھنے کے لیے پورا معجزہ سن رہے ہیں، اور یقیناً کہ دسترخوان بی بی ام البنین علیہ السلام سے آپ لوگوں کو بھی شفا ملے گی، جس کی جو حاجات ہوں بی بی ام البنین کے واسطے سے، ان کے صدقے سے اپنی دعا کو خدا کی بارگاہ میں مانگے، انشاءاللہ تعالی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمہ کلابیہ، یا زوجہ شیر خدا، عزیزان محترم، بی بی ام البنین علیہ السلام والدہ مولا ابو الفضل عباس باب الحوائج ہے۔ کہتے ہیں جس طرح سے مولا عباس علیہ السلام سب کی حاجات کو قبول کرتے ہیں، اسی طریقے سے بی بی ام البنین علیہ السلام بھی سب کی حاجات کو پورا کرتی ہیں۔ عیسائی فیملی تھی، کہتے ہیں ان کے یہاں کافی عرصے سے اولاد نہیں تھی۔ جب وہ صاحب اولاد ہوئے، خدا سے دعا مانگی تو ان کی اولاد جب پیدا ہوئی تو وہ معذور تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ روئے، بہت پریشان ہوئے، اور انہیں کافی ڈاکٹرز کو دکھایا، حتیٰ کہ اتنا علاج کرایا کہ وہ بیچارے غریب ہو گئے۔ کہتے ہیں وہ جس کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے، وہاں جو مالک مکان تھے وہ شیعہ تھے، اور انہوں نے اپنا سارا حال ان سے بیان کیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مالک مکان کیا بی بی ام البنین علیہ السلام کا دسترخوان تھا، وہ ان کی زوجہ کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ بھی دسترخوان میں شریک ہو۔ جب ان کی زوجہ دسترخوان میں شریک ہوتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ سب اپنی حاجات طلب کر رہے ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کون بی بی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، تو وہ مالک مکان پوری تاریخ بی بی ام البنین کو بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ بھی اپنے گھر جا کے دسترخوان بی بی ام البنین علیہ السلام دلوائیں، اور جناب بی بی ام البنین علیہ السلام سے جو بھی حاجات آپ مانگیں گی وہ ضرور آپ کی حاجات کو پورا کریں گی۔ کہتی ہیں یہ سب سننے کے بعد وہ اپنے گھر آتی ہیں اور اپنے شوہر سے ساری بات کو بیان کرتی ہیں، اور اپنے شوہر سے اس عقیدے کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ خدا ان کی اولاد کو صحت تندرستی عطا کر دے گا، بی بی ام البنین کے صدقے سے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر دسترخوان کا انتظام کریں۔ وہ کچھ پھل منگواتی ہیں اور دسترخوان بی بی ام البنین سجاتی ہیں اپنے گھر میں، اور دونوں میاں بیوی رات بھر بیٹھ کر بی بی ام البنین سے دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کن الفاظ کے ساتھ اور کس طریقے سے شہزادی کو پکارا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ پوری رات دعا کرتے کرتے جب دونوں میاں بیوی سو جاتے ہیں تو کچھ لمحے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا کہ جو معذور ہوتا ہے، ہر وقت بستر پر لیٹا رہتا ہے، وہ بستر پر موجود نہیں ہے۔ وہ بہت حیران ہوتے ہیں، اور جب وہ پریشان ہو کے اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ایک باغ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ اس باغ کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، اپنی زوجہ کو اٹھاتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کا بیٹا چل رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں اپنے فرزند سے کہ بیٹا آپ کیسے ٹھیک ہو گیا، آپ کو کیسے صحت مل گئی؟ تو بچہ کہتا ہے کہ بابا بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں سو رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا ایک گھوڑا سوار ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ میں اٹھ نہیں سکتا، میں معذور ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم اٹھ جاؤ۔ جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں، ویسے ہی میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں، اور یقین جانیے کہ وہ مولا ابو الفضل عباس ہیں کہ جو سب کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ مائیں ہمیشہ اپنے بچوں سے گزارش نہیں بلکہ حکم دیتی ہیں۔ یقیناً بی بی ام البنین جناب ام البنین علیہ السلام نے مولا عباس کو حکم دیا ہوگا کہ اس بچے کو شفا دے دیں۔ عزیزان محترم، بی بی ام البنین سے جو بھی حاجات آپ مانگیں گے وہ قبول ہوگی، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ بار الہ جن ماں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جو بھی ماں باپ والدین پریشان حال ہیں، خدا ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اسی طریقے سے ان کی اولاد کو شفا یابی عطا کرے۔ بے شک یہ در وہ در ہے کہ جہاں سے سب کو اولادیں ملتی ہیں، صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، اور جن جن کے بچے معذور ہیں خدا کی بارگاہ میں بی بی ام البنین کے صدقے سے دعا کرتے ہیں، اور بی بی ام البنین کی شہادت کے صدقے سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ان تمام بچوں کو شفا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔